أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، اساتذہ اور والدین، السلام علیکم. ہم اسلام اور اسلامیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اسلامیات ہے جماعت نہم نیا سلیبس جو تعلیمی سال 2022-23 کے لیے حکومت پاکستان کے ادارے پنجاب کریکولم ڈیولپمنٹ نے شائع کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے 8 سبق اس میں ہو چکے ہیں. یہ باب اول ہے اور اس کا حصہ جیم ہے اور سبق نمبر 9 ہے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف، ضرورت اور اہمیت. اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی. حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث کی لغوی معنی کیا ہے؟ حدیث کے لغوی اور لفظی معنی بات اور گفتگو کے ہیں. یعنی لغت میں، ڈکشنری میں حدیث کے معنی ہیں بات یا گفتگو. حدیث کے شرعی اور اصطلاحی معنی، یعنی اصطلاحی معنی یا شریعت میں حدیث کے کیا معنی ہیں؟ وہ قول و عمل جس کی نسبت نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو، اس قول یا عمل کو حدیث کہتے ہیں. یعنی حدیث وہ قول و عمل ہے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور ان کے عمل کو حدیث کہتے ہیں. حدیث کے اصطلاحی معنی ہم نے کیا سمجھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، یعنی ان کی باتیں، ان کے اقوال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، یعنی ان کے کام، جو انہوں نے کام کیے، جن پر زندگی میں عمل کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی ان کی خاموشی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تائید کی یا اسے سن کر خاموش رہے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول تو نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کسی غلط بات پر خاموش نہیں رہ سکتے تھے، اس کی تائید نہیں کرتے تھے، اس لیے اگر کسی صحابی نے کوئی ایسی بات کی جس کی تائید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، یا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، تو وہ قول اگرچہ کہ وہ کسی اور شخص کا ہے، لیکن آپ کی تائید اور تقریر اسے حاصل ہے، لہذا وہ بھی حدیث میں شامل کی گئی ہے. تو اس لحاظ سے حدیث کی اقسام بھی 3 ہیں. ایک ہے حدیث قولی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، ان کی باتیں، انہوں نے جو زبانی بول کر، بات کر کے جو چیزیں سمجھائیں، جو بیان کی، کسی بات کی تشریح و توضیح کی، وہ حدیث قولی ہے. دوسری حدیث کی قسم ہے حدیث فعلی، جسے سنت کہتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں کوئی فرق نہیں تھا، تو قولی حدیث کی ہی عملی شکل سنت ہے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو افعال ہیں، جو انہوں نے کام کیے،
جس طرح انہوں نے کام کیے وہ ہے نبی محترم کی سنت، اور اسے حدیث فعلی کہتے ہیں۔ اور حدیث کی تیسری قسم حدیث تقریری ہے۔ تقریر کا مطلب عربی میں خاموشی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی صحابی نے کوئی بات کی، کوئی ایسی رائے دی اور نبی محترم نے اس کی تائید کی یا اس پر خاموشی اختیار کی، تو وہ بھی حدیث ہے اور اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو گویا حدیث کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ حدیث کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ ایک حدیث قولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث قولی ہے۔ اور حدیث فعلی سنت، یعنی نبی محترم نے جو عمل کیا، جو کام کیے، وہ حدیث فعلی یا سنت ہیں۔ اور تیسری قسم حدیث کی ہے حدیث تقریری۔ تقریر کا مطلب خاموشی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی شخص نے، کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی بات کی اور نبی محترم نے اس کی تائید کی، نبی محترم نے اس پر خاموشی اختیار کی، تو یہ بھی حدیث ہے اور اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ حدیث کی کیا اہمیت ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ کیوں حدیث کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ کیوں حدیث کو اتنی فضیلت حاصل ہے؟ جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حدیث نبوی دین کی تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔ دوسری وجہ، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری وجہ، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تشریح و تفسیر ہے۔ اور چوتھی وجہ، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ حدیث نبوی نمبر 1 جو ہم نے بات کی ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی بنیاد اور اس کا ماخذ ہے، یعنی حدیث اسلام کی بنیاد ہے۔ حدیث وہ ماخذ ہیں، وہ منبع ہیں جہاں سے دین کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید وحی کے ذریعے نازل ہوا۔ قرآن حکیم اللہ کے رسول پر وحی کی شکل میں نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو انسانوں تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیمات کو انسانوں تک پہنچایا۔ آپ نے دین کی تعلیمات انسانوں تک پہنچائیں۔ دین کی ان تعلیمات کا اصل سرچشمہ اور اصل بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ یعنی دین کا سرچشمہ حدیث ہے۔ اگر حدیث کو ہم نکال دیں اور حدیث کو نہ سمجھیں اور حدیث پر عمل نہ کریں تو ہم دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے۔ پورا دین نبی محترم نے سمجھایا اور پورے دین پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے دین اسلام کی تعلیمات کی اصل بنیاد، اصل منبع اور اصل سرچشمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی ہیں۔ تو اس لیے حدیث کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ دین کا سرچشمہ ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کا منبع ہے، دین کا ماخذ ہے۔ نمبر 2، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث رشد و ہدایت کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہدایت کا سرچشمہ اور رہنمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ بھی ہدایت کا سرچشمہ اور رہنمائی کا ماخذ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایات، احکامات و تعلیمات کی تشریح کی ہے،
اور اسے آسان اور قابل فہم انداز میں اور قابل عمل انداز میں انسانوں کے سامنے رکھا ہے۔ حدیث پر عمل کیے بغیر انسانوں کے لیے رشد و ہدایت ممکن نہیں ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے احکامات کو، اللہ کی وحی کو، اللہ کی طرف سے ہدایت جو بھیجی گئی اس کو انسانوں کے سامنے رکھا، انسانوں کے لیے اسے آسان کیا، انسانوں کے لیے اسے سمجھایا۔ تو حدیث نبوی اہل ایمان کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حدیث نبوی پر عمل کیے بغیر ہم اصل ہدایت نہیں پا سکتے، ہمیں اصل رہنمائی نہیں مل سکتی۔ تیسری جس کی وجہ سے ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیتے ہیں وہ ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تشریح و تفسیر ہے۔ حدیث نبوی کی احادیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات کی تشریح و تفسیر کی۔ آپ نے قرآن کے احکامات کو سمجھایا اور ان کی وضاحت کی۔ قرآن میں احکامات مختصر انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مختصر کتاب ہے، اس میں صرف اصول، قواعد و ضوابط، تعلیمات مختصر انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ تعلیمات اختصار کے ساتھ قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ کچھ بنیادی اصول اور قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، ان کی تشریح، تفسیر و تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ قرآن میں آیات ہیں، اصول ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، احکامات ہیں۔ ان کی تشریح کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان کی تفصیل کیا ہے، ان کا اصل مطلب کیا ہے، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قرآن کی تشریح و تفسیر ہے، اور ان کے بغیر قرآن کو سمجھانا یا سمجھنا ناممکن ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آداب معاشرت، معیشت اور عبادات کے بنیادی اصول قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آداب معاشرت، معیشت اور عبادت کے بنیادی اصول بیان کرتا ہے، جبکہ ان کی تشریح و توضیح کے لیے احادیث کا سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مثلا نماز کے بارے میں تو قرآن میں ذکر ہے کہ نماز تم پر فرض کی گئی ہے، لیکن نماز کے اوقات کیا ہوں گے، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، نماز میں پڑھنا کیا ہے، نماز میں تکبیر کیسے کہنی ہے، رکوع و سجود کیسے کرنے ہیں، یہ تمام چیزیں قرآن پاک کے اندر اس تفصیل سے موجود نہیں ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بھی سمجھایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اور آپ نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے کا حکم ہے، روزہ فرض ہے، لیکن روزہ رکھنا کب ہے، کتنے رکھنے ہیں، کب سحری کرنی ہے، کب افطاری کرنی ہے، کس سے روزہ افطار کرنا زیادہ بہتر ہے، روزے کے احکامات کیا ہیں، روزے کی مکروہات کیا ہیں، روزہ ٹوٹتا کیسے ہے، اور روزے کی اہمیت کیا ہے، یہ تمام تشریحات آپ کو حدیث میں ملیں گی۔ حج کیسے کرنا ہے، حج تو فرض ہے، لیکن حج کرنا کیسے ہے، طواف کیسے کرنا ہے، حج میں مختلف جو ارکان ہیں وہ کیا ہیں، یہ ساری تشریح و توضیح حدیث میں ملتی ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کا حکم ہے قرآن میں، لیکن زکوٰۃ کتنی ہے، کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، کیوں دینی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا معیشیت میں یا معاشی نظام میں کیا اہمیت ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ان کی تشریح و توضیح حدیث میں ملتی ہے۔ اسی طرح آداب معاشرت، والدین کا ادب ہے، استاد کا ادب ہے، بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں کا سے پیار ہے، معاشرے کے اصول اور قواعد و ضوابط ہیں۔ ان کے کچھ اصول اور کچھ بنیادی ضابطے تو قرآن میں ہیں، لیکن ان کی تشریحات، ان کو عملی سانچے میں ڈالنا یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم حدیث کو سمجھیں اور حدیث کو اہمیت دیں اور حدیث کو سامنے رکھیں۔ تو قرآن حکیم بنیادی اصول، بنیادی قواعد و ضوابط، کچھ بنیادی احکامات
ہمیں دیتا ہے اور وہاں سے ہمیں وہ بنیاد ملتی ہے، لیکن اس کی تشریح اور توضیح، اس کی تفسیر، اس کی عملی شکل یہ ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے جب تک حدیث کو بھی نہ سمجھیں اور حدیث پر بھی عمل نہ کریں، کیونکہ ہر چیز کے کچھ لفظی معنی ہیں اور ہر چیز جو ہے اس کے کچھ اصطلاحی معنی ہیں، اور ہر لفظ جو ہے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ معنی اور مطالب بتائے ہیں۔ تو حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر حدیث کے اندر ہے، اس لیے حدیث بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ نمبر 4، حدیث نبوی عملی نمونہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کر کے اپنی امت کے لیے عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا عمل جو ہے وہ سنت کہلاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا، جو وحی نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے سمجھایا، عمل کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کر کے اپنی امت کے لیے عملی نمونہ پیش کیا، عملی مثالیں پیش کی، اور آپ کا یہ عمل سنت کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں قرآن کی عملی تشریح ہیں، عبادات ہوں، معاشرت ہو، معیشت ہو، حقوق و فرائض ہوں، امن و جنگ کے تمام احکامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد کیسے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد کیسے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بھائی کیسے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دوست کیسے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران سربراہ مملکت کیسے تھے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت کمانڈر ان چیف فوج کے سپہ سالار کیسے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارت کاری کیسی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، ان کی معیشت کیسی تھی؟ وہ حقوق و فرائض کس طرح سے انجام دیتے تھے؟ وہ تبلیغ و تشریح قرآن و تفسیر کیسے کرتے تھے؟ وہ زندگی کیسے گزارتے تھے؟ وہ چلتے کیسے تھے؟ وہ بیٹھتے کیسے تھے؟ وہ کھانا کیسے کھاتے تھے؟ گویا کہ زندگی کا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل ہمارے سامنے ہے، اور یہ سارا کچھ احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے محفوظ ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ تو نبی محترم نے قرآن کی آیات پر عمل کر کے دکھایا، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے دکھایا، اور ہمیں عملاً سمجھایا کہ اسلام جو ہے اس پر عمل کرنا کتنا آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کیسے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیسے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کیسی تھی، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو حدیث میں ہمیں نبی محترم کا عمل ملتا ہے، یہ نبی محترم کی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہے، اس لیے ان پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں اور نبی محترم کو بطور نمونہ، بطور ماڈل جو ہے اپنے سامنے رکھیں۔ حدیث پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ نمبر 1، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ حکم دیا، سورۃ الحشر آیت نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا حکم ہے، اور جو کچھ اللہ کے رسول تمہیں عطا فرمائیں اسے لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں، جو تمہیں دیں وہ تم لے لو، اس پر عمل کرو، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے تم رک جاؤ۔ یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا،
وہی قرآن کی تشریح و توضیح کرتے تھے، وہی دین کی تعلیمات سمجھاتے تھے، تو نبی محترم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جن سے منع کیا ان سے رک جانا لازمی ہے۔ تو اللہ کے رسول کے احکامات، اللہ کے رسول کے اقوال، اللہ کے رسول کا عمل، اللہ کے رسول کی باتیں جو حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، ان پر اس لیے ہم عمل کریں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں سورہ حشر میں یہ حکم دے دیا کہ جو اللہ کے رسول تمہیں عطا کریں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے تم رک جاؤ۔ حدیث پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ نمبر 2، حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی اطاعت حدیث پر عمل کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کی فرما برداری لازم ہے، اور ہم ان کی اطاعت کریں گے تب ہی ہم مسلمان رہ سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ اللہ کی اطاعت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ ہم سے براہ راست مخاطب نہیں ہوئے، اللہ کی وحی ہم پر نازل تو نہیں ہوئی، اللہ کی فرما برداری کیسے کرنی ہے، اللہ کے احکامات کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ یہ تب ہی ہم اطاعت کر سکتے ہیں جب اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کریں، اور جن سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو گویا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، یعنی اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے تم اللہ کی نافرمانی کرو گے اور تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے احادیث پر عمل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر، ان کے احکامات پر، ان کی سنتوں پر اور ان کی تقریر پر عمل کرنا لازم ہے، ورنہ ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق یہی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی احادیث پر عمل کیا جائے، ان کی سنتوں کو اپنے لیے بطور ماڈل سامنے رکھا جائے۔ حدیث پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہیں، اللہ کے رسول ہمارے لیے ماڈل ہیں، اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ان کی باتوں اور ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ ہم مسلمان رہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اس ماڈل پر عمل نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی بے شک اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں، یعنی اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے عمل کیسے تھے، آپ نے زندگی کیسے گزاری، سیرت کی شکل میں، حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے یہ نمونہ موجود ہے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ماڈل، بطور نمونہ اگر نہیں اپنائیں گے تو ہم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی فرما برداری کریں۔ اللہ کے رسول سے کی محبت یا اللہ کے رسول کو رسول ماننے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان کو بطور ماڈل لیں اور ان کو بطور ماڈل ان کی زندگی پر عمل کریں۔ تو یہ تھا آج کا سبق، ہم اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ حاصل کلام کیا ہے، یعنی آج کی اس گفتگو کا، آج کی اس سبق کا خلاصہ کیا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا حدیث کے معنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل یا خاموشی، اسے حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی اقسام 3 ہیں بنیادی طور پر۔ ایک حدیث قولی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، حدیث فعلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں جنہیں سنت کہتے ہیں، اور حدیث تقریری یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نہیں ہیں بلکہ کسی اور شخص نے
آپ کے سامنے کوئی بات کی تو آپ نے اس کی تائید کی یا آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، تو یہ ہے حدیث تقریری۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حدیث کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، کیوں حدیث ضروری ہے، کیوں حدیث اہم ہے۔ تو حدیث اس لیے ضروری ہے کیونکہ دین کی تعلیمات کا سرچشمہ حدیث ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حدیث اس لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید کی تشریح و تفسیر ہے حدیث، اس کے بغیر ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے اقوال، ان کے اعمال ہمارے لیے عملی نمونہ ہیں، اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ماڈل، بطور نمونہ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے اور ان کی باتوں پر اس وقت تک عمل نہیں کر سکتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے ایک عملی نمونہ نہ سمجھیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک عملی نمونے کے طور پہ اپنانا ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور ماڈل ہمارے سامنے ہوں اور ہماری زندگی اسی ماڈل کے مطابق گزرے۔ اور پھر اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت تب کر سکتے ہو جب اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے جس پر عمل کر کے ہم ایک کامیاب اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، حدیث پر عمل کرنے اور نبی محترم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا سبق۔ آپ کی توجہ کا شکریہ، آپ نے پوری توجہ سے سنا۔ یہ بہت اہم سبق ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ منتخب احادیث پر بات کریں گے۔ یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے، اسے لائک بھی کیجئے، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے، کیونکہ اس میں اسلام اور اسلامیات کی بات ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے، اور دیگر مضامین جو ہیں ان کی اس میں اسباق اس یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ اس وقت ہماری کوشش ہے کہ ہم میٹرک 9th اور 10th کے جو اسباق ہیں ان کو پوری طرح اس چینل پر پیش کریں۔ یہ آپ کا کام ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے خود بھی سمجھیں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اساتذہ سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو پروموٹ کریں اور اسے اپنے بچوں کو اس سے متعارف کروائیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں گھروں میں بھی ان اسباق کو دہرا سکیں اور ان اسباق سے سیکھ سکیں، اور اس طرح ان کا تعلیمی عمل گھر میں بھی جاری رہے، اور ادھر ادھر کی فضول قسم کی جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کے بجائے یہ ویڈیوز دیکھیں جس سے ان کی تیاری بھی ہو جائے گی، جس سے ان کی تعلیم بھی بہتر ہو سکے گی اور ان کی تربیت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری مدد کرے۔ رب زدنی علما۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔